قال اللہ تعالی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین رضی اللہ تعالی، ابتدا ہے اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت محترم و مکرم میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے اور اس میں بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور مومن اس میں داخل ہوتا ہے اور امن والی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس اللہ کے گھر کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر صراحتاً قرآن کی 14 سے زائد صورتوں میں اور مفہوماً 25 سے زائد صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی۔ اس آیت کی تفسیر اگلی آیت میں قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے اس کے گھر کو لوگوں کے لیے امن والا بنا دیا۔ مثابۃ للناس، پلٹ پلٹ کر آنے والا، وامنا، اور امن والا، بار بار رجوع کرنے والا۔ حرم کعبہ اور بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں بندے کا پلٹ پلٹ کر آنے کو جی کرتا ہے۔ بڑے گھر ہیں، بندہ ایک بار جاتا ہے دوبارہ جانے کو جی نہیں کرتا۔ فرمایا مثابۃ للناس، ہم نے پلٹ پلٹ کر لوٹ لوٹ کر آنے والا گھر بنایا ہے بیت اللہ، وامنا، اور امن والا گھر بنایا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور پھر آگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہم نے انہیں حکم دیا ہے طواف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں، اللہ کے گھر کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دو۔ دونوں آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حرم کعبہ اور بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یاد رکھیے حج اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے۔ عام طور پر لوگوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں حج، حقیقت میں طواف کعبہ، مزدلفہ و منی، عرفات اور رمی کرنے کا نام، صفا و مروہ پہ چکر لگانے، زمزم پینے اور استلام کرنے
مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے کا نام حج اور عمرہ ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو حج محبت کی ایک داستان کا نام ہے، اور یہ وہ محبت کی داستان ہے جو اللہ کے پیارے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یاد، ان کی اداؤں کو اپنانے کا نام اللہ کے گھر کا حج رکھ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ جذبہ عشق الہی سے سرشار ہوتا ہے، عشق و محبت کی چاہت اور آنگن میں پیوست ہوتا ہے، اور فرمایا اپنے گھر سے مال و دولت، بیوی بچے، گھر بار چھوڑتا ہے، دو چادروں میں لپٹتا ہے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، حرم کعبہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ فرمایا طبیعت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، زندگی بھر کے گناہ، زندگی بھر کی خطائیں اپنے سامنے نامہ اعمال کی صورت میں آ جاتی ہیں۔ دو چادروں میں لپٹا ہوا یہ بندہ بشر اللہ کی حضوری میں توبہ کے لیے پھر سے اللہ کے گھر میں پلٹ کے جاتا ہے، اور دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، دل سے ایک آواز اٹھتی ہے۔ فرمایا پہلی نظر جب بیت اللہ کے گھر کے در و دیوار پہ پڑتی ہے، فرمایا اللہ کی رحمت اس بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور بندہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے یک بارگی رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے سمندر امڈ آتے ہیں، بندہ اللہ کی حضوری میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ کیفیت انسان پر دوبالا ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے میں کہاں، حرم کعبہ کہاں، میں کہاں، مدینہ المنورہ کی سرزمی کہاں، پھر ایک ہی طرف اٹھتی ہے مدینے کا سفر ہے، اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے، اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ۔ یہ جو ہر سال بیت اللہ میں بستی آباد ہوتی ہے، یہ بستی پوری کائنات روئے زمین پر اور کہیں آباد نہیں ہوتی، جو بستی بیت اللہ کی نگری میں منا، مزدلفہ، عرفات اور رمی کرتے ہوئے حاجیوں کی بستی آباد ہوتی ہے۔ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے نکل کر آتا ہے، اپنے مال کی، اپنی جان کی قربانیاں پیش کرتا ہے، کئی لاکھ روپے لگا کے اللہ کی حضوری میں سرخرو ہونے کے لیے لپٹ جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا یہ وہ کوئی عام بندے نہیں، یہ خاص بندے ہیں جن کو چون لیا جاتا ہے، کفن کی دو چادریں پہنی ہوئی، زبانیں الگ الگ، طور طریقے الگ الگ، رسم و رواج الگ الگ، فرمایا زبانیں الگ الگ، لہجے بولتیاں اور اپنی زبانوں کے تلفظ الگ الگ، فرمایا لیکن جب بیت اللہ کے حرم میں پہنچتا ہے، اللہ کی حضوری میں آتا ہے، فرمایا کوئی گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، زبانیں جدا جدا ہوں گی لیکن تلبیہ ایک اللہ کی الوہیت میں نکلتے ہوئے یک بار کی بندہ بولتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا دنیا کے کونے کونے سے آنے والوں، تمہاری زبانیں اگرچہ جدا جدا ہوگی لیکن یگانیت، یکبارگیت اور وہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، فرمایا یکسانیت کا رواج ہی حرم کعبہ میں آ کے بدل جاتا ہے۔ کوئی لاکھ انگلش، اردو، عربی، فارسی، ہندی کوئی زبان بولنے والا ہو، جب اللہ کی حضوری میں آئے گا ایک زبان سے بولے گا لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو مولا سبھی ایک ہوئے۔
جب گھر تعمیر کر لیا نا، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے خلیل، اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جبل ابو قبیس پہ، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ۔ راوی فرماتے تفسیر تبیان القرآن نے لکھا ہے، عرض کی مولا پہ بلند و بالا چوٹیوں میں، بلند و بالا پہاڑیوں میں اعلان حج کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اے میرے خلیل اللہ، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا تیرا کام ہے۔ تیری آواز کو پوری قیامت تک آنے والی عالم انسانیت میں باپ کے پشتوں اور ماں کے رحموں میں تیری آواز پہنچا دینا رب ذوالجلال اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے، اور ایک بات عرض کرتا چلو، یاد رکھیے گا، جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو خانہ کعبہ کے مشرق میں واقع ہے، مسجد حرام کے باہر صفا و مروہ کے قریب ہے، اور جہاں کے لوگوں کو ندا کرنے والی سب سے پہلی آواز حج کے لیے بلانے والی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی آواز تھی، جس آواز نے باپ کی پشتوں ماں کے رحموں میں آواز ابراہیم خلیل اللہ پر لبیک کہا، جن کی تقدیر قسمت میں یہ لکھا گیا، فرمایا اللہ انہیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ساری دنیا کے ویزے ان کے پاس ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنے کی توفیق سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ جبل ابو قبیس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ جبل ابو قبیس فرمایا اہل مکہ جب خشک سالی ہو جاتی اس پہاڑ پر آ کر محمد کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جب کفار مکہ نے محبوب سے اعتراض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چاند دو ٹکڑے کر دیں۔ راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے شہادت کی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، فرمایا ایک ٹکڑا جس جبل پہ گرا تھا اس کا نام جبل ابو قبیس رکھ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبل ابو قبیس پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر، دنیا کی سرزمین پر سب سے پہلے نمودار ہوا ہے۔ فرمایا جبل ابو قبیس یہ وہی پہاڑ ہے جنت سے اللہ نے حجر اسود کو جب لایا گیا تھا اسی جبل ابو قبیس کے اوپر لا کر رکھا گیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد ہر چیز ملیہ میٹ ہو گئی تھی، حجر اسود جبل ابو قبیس کے اوپر باحفاظت بنا رہا۔ اور یاد رکھنا حالیہ توسیع کے دوران جبل ابو قبیس پر مسجد حلال وہ تعمیر کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود فرمایا تھا 5 میقات ہے ہر میں، فرمایا بھی مدینہ والے جب بھی احرام باندھیں گے تو ذوالحلیفہ یہاں پر آ کر اس مقام سے احرام باندھیں گے۔ تو نے فرمایا بھی شام والے لوگ جب عمرہ کے لیے آئیں تو وہ مقام جحفہ پہ آ کر یہاں سے احرام باندھیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجد والے لوگ جب حرم کعبہ کے لیے آئیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے تو وہ قرن المنازل کے مقام پہ آئیں گے، احرام پہنیں گے۔ پھر یمن اور پاکستان والوں کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلملم کے مقام پر آئیں گے پاکستانی اور یمن والے، یہاں سے آ کر احرام باندھیں گے۔ پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق والے لوگ جب احرام باندھیں گے ان کا میقات ذات عرق کی جگہ پر ہوگا، یہاں سر آ کر وہ احرام باندھیں گے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے محبت کریں، سادہ زندگی، سادہ مزاج، حرم کعبہ، عاجزی و انکساری، بڑے چھوٹے، امیر غریب، کالے اور گورے، سارے فرق مٹاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نہ سچی عقیدت رکھیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر تو امتی بن جائے، اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارا یقین و ایمان ہے مالک جس کو چاہے اپنے گھر میں بلا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مختصر بات کرتا ہوں، حج کی نہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ سادہ سادہ حج افراد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حج کی نیت سے پہنا ہوا احرام، عرفات کے میدان میں جانا اور فوراً حج کر کے عرفات کے میدان کے بعد احرام اتار دینا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے حج تمتع۔ یاد رکھیے گا، صرف عمرے کی نیت سے احرام پہننا، عمرہ کرنا، احرام اتار دینا، پھر 8 ذوالحجہ حج تک وہیں پہ قیام کرنا مکے میں، پھر 8 ذوالحجہ کو پھر احرام باندھنا اور حج کے فرائض، واجبات اور احکام مناسک پورے کرنا، احرام اتار دینا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری ہے حج قران۔ یاد رکھیے گا، حج اور عمرے کی نیت سے میقات پر احرام پہننا اور ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ کرنا، اسی احرام کو پہنے رکھنا، اسی احرام میں 8 ذوالحجہ سے دوبارہ حج کے لیے روانہ ہو جانا اور فرمائے احرام بعد میں اتارنا جب حج کر لینا، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کرو۔ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ میں نیت کرتا ہوں ان دونوں کو حج اور عمرے کی، اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں خالصتاً تیری رضا کے لیے، مالک میرے حج اور عمرے کو قبول فرما۔ فرمایا 8 ذوالحجہ کا صبح طلوع ہوتا ہے، یہ حج کا پہلا دن ہے۔ فرمایا بندہ غسل کرے، سادہ سادہ بات، وضو کرے، حج کی نیت کر لے، نماز فجر کے بعد احرام باندھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ فرمایا فوراً طواف کعبہ میں 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر ادا کرے، زمزم پیے اور ظہر سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو جائے۔ رستے میں تکبیرات تلبیہ پڑھتا جائے، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آنسوں کی سوغات جاری ہو، نامہ اعمال آنکھوں کے سامنے ہو، زندگی کا صفحہ کب کٹ جائے کوئی پتہ نہیں، مالک دوبارہ جانا نصیب کرے یا نہ کرے۔ 2 چادروں میں کفن میں لپٹا ہوا حاجی آخری آرزویں امنگے لیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پوری کرنے کے لیے چلتے چلتے تلبیہ پڑھتے پڑھتے فرمایا مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھے گا، فرمایا ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھے گا، مینا میں رات کو قیام کرے گا۔ ٹوٹل اس نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں،
تو رات ادھر ہی مینا میں رہے گا. حج کا پہلا دن مکمل, اگلے دن صبح 9 ذوالحجہ ہوگی. حج کا دوسرا دن شروع, فرمایا مینا میں نماز فجر پڑھے گا. نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً عرفات کے لیے روانہ ہو جائے گا. عرفات کے میدان میں پہنچے گا, ظہر اور عصر کی نماز ادا کرے گا اپنے اپنے وقت کے اوپر. نماز ظہر اور عصر کی اپنے اپنے وقت پہ ادا کرے گا. سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں قیام کرے گا, رکا رہے گا. تسبیح, تمہید اور تلبیہ, تسبیح و تحلیل, حمد و ثناء, مالک سے سرگوشیاں, باتیں اللہ کے ساتھ کرتا رہے گا. فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہوگا, حکم ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا, سورج غروب ہونے تک وہی رکے گا, مگر مغرب کی نماز ادا نہیں کر سکتا. سورج غروب ہونے کے بعد فرمایا وہ فوراً مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے گا, اور عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرے گا. مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ کے اندر ملا کر پڑھے گا. پہلے مغرب کے فرض پڑھے گا, پھر عشاء کے فرض پڑھے گا, پھر مغرب کی سنتیں پڑھے گا, پھر عشاء کی سنتیں پڑھے گا. ساتھ نا 70 کنکریاں بھی اکٹھی کر لے گا. فرمایا تمام رات مزدلفہ میں قیام کرے گا. حج کا دوسرا دن نہ مکمل ہو گیا. فرمایا اب 10 ذوالحجہ کا دن ہے, حج کا تیسرا دن ہے. مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرے گا. پاکستان میں 10 ذوالحجہ کو لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہوں گے, نوے کپڑے پہن کر بغل گیر ہو رہے ہوں گے, مصافہ اور معانقہ کریں گے. فرمایا لیکن ہاں جی ادھر میری طرف سفر کے اندر مٹی ہو, 2 چادریں پہنی ہو, کش مکش میں ہے مالک راضی ہو جا. فرمایا وقوف مزدلفہ کرے گا. پاکستان میں عید ہو رہی ہے, ادھر مزدلفہ. فرمایا سورج نکلنے کے بعد اب مزدلفہ سے پھر مینا کے لیے روانہ ہو جائے گا. مینا میں کچھ کام کرنے ہیں. کون سے کام میں؟ 2-4 کام ہیں, اور فرمایا حج مکمل ہو جائے گا. توجہ رکھنا. فرمایا پہلا کام مینا کی طرف جب روانہ ہوگا, آخری جمرہ جو ہے اس کو کنکریاں مارے گا, رمی کرے گا. فرمایا پھر جانوروں کی قربانی کرے گا. پھر سارے سر کے بال یا منڈوائے گا یا کٹوائے گا, یا حلق کروائے گا یا قصر کر دے گا, یا ٹینڈ کروا لے گا تو یا پھر بالوں کو کینچی سے کاٹے گا. فرمایا پھر احرام کھول دے گا. 2.5 دنوں میں حج مکمل. لیکن حکم ہے کچھ کام ابھی باقی ہیں. فرمایا احرام کھولے گا, مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں جائے گا, طواف زیارت کرے گا, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا, زمزم پیے گا, صفا و مروہ کی سعی کرے گا. لیکن مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کر سکتا, واپس مینا میں آ جائے گا. فرمایا حج کا تیسرا دن مکمل ہو گیا. اب حج کا چوتھا دن ہے, 11 ذوالحجہ. مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. زوال کا جب وقت ختم ہو اس کے بعد ترتیب وار 3 جمرات رمی کرے گا. 3 جمرات کے اوپر پتھر مارے گا, چھوٹا, درمیانہ اور بڑا. 7 کنکریاں ان کو مارے گا. عبادت کے لیے مینا میں قیام کرے گا, ذکر اذکار کرے گا, تسبیح و تحلیل کرے گا. فرمایا یوں ہی شام ہوگی, چوتھا دن بھی مکمل. اب 12 ذوالحجہ ہے, اور فرمایا حج کا 5واں دن ہے. مینا میں حاجی بیٹھا ہے. فرمایا زوال کے بعد ترتیب وار 3 جمرات پر جائے گا. 3 جمرات پہ جا کے رمی کرے گا, 7 کنکریاں مارے گا, شام ہو جائے گی. فرمایا اگلے دن 13 ذوالحجہ کو صبح صادق سے پہلے مکہ مکرمہ اس نے پہنچنا ہے. حج مکمل, الوداعی طواف, اور مکہ سے روانہ ہو جائے گا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, اللہ ہمیں آئندہ سال حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما.
اور میرے بھائیوں میرے دوستوں دعائیں کریں گے تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار۔ پہلا شرعی مسئلہ، اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کے گھر والے پیچھے ہیں، بندے سوال پوچھتے ہیں عید الاضحیٰ پہ بھی قربانی ہے، حج کی بھی قربانی ہے، کیا حج کی قربانی الگ ہوگی، عید الاضحیٰ پہ پیچھے قربانی الگ ہوگی؟ نہیں میرے بھائی، قربانی اگر واجب ہے تو حاجی جا رہا ہے تو وہ ایک ہی قربانی جو وہاں کرے گا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر اس کی بیوی صاحب نصاب ہے، اس کا بیٹا صاحب نصاب ہے، اس کا بھائی صاحب نصاب ہے، وہ اپنی قربانی الگ کریں گے۔ دوسری بڑی اہم بات، اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کی قربانی کرنا چاہتا ہے، ہمارے کیانی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ کسی فوت شدہ بندے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کہتے جی سارے کا سارا گوشت اللہ کے رستے میں دینا۔ میرے دوستو بھائیو، قربانی کا گوشت یہ صدقہ نافلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فتوہ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ ہے سارا مال اللہ کو دے دو، بس ایک مرتبہ جو کھانا ہے نا بس وہ رکھ لو برکت کے لیے، سارا مال اللہ کو دے دو۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ سارا مال پہ اپنے گھر ہی رکھ لو۔ اب آپ مسکرا رہے ہوں گے میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم تو سارا سال جو کھاتے رہتے ہیں، بہتر ہے لوگوں میں بانٹ دو۔ اگلی بڑی اہم بات، گوشت بانٹنے کے لیے لینے نہیں لگوانی، گوشت بانٹنے کے لیے کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، گوشت بانٹنے کے لیے کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ گوشت کے پیکٹ بنائیں، ٹرے میں رکھیں، خود لوگوں کے گھر مستحق تک پہنچ جائیں۔ آخری بڑی اہم بات، ہمیں چاہیے حج والے دن 10 ذوالحجہ کو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں، 10 ذوالحجہ کو تسبیح، تحلیل، تلبیہ، عبادت، اور ہمیں چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عباس کی روایت ہے جو ایک دن میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ 300 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی قبر میں 300 نور داخل فرماتا ہے، جس کے سارے ثواب کے لیے پڑھے گا۔ جب یہ خود فوت ہوگا اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی داخل فرمائے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے۔ اور آخری بات بڑی اہم، پچھلے بات دفعہ بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، جس نے قربانی کرنی ہے یا جس نے قربانی نہیں کرنی، ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ناخن نہیں کٹوائے گا، زیر ناف مونچھوں کے بالوں کے داڑھی کے بال نہیں ترشوائے گا، فرمایا اسی طرح سادہ رہے گا۔ سنن نسائی، صحیح مسلم، کتاب الاضحیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کے طریقے کو اپناؤ، حاجی کے طریقے کو اپناؤ۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ حدیث ہے صحیح ترمذی کی، سنن مسند احمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے بال کٹوانے رہی، محبوب نے فرمایا ذوالحجہ کا چاند آ چکا ہے، بال نہ کٹواؤ، حاجی کی طرح رہو، اللہ کی رحمت پر غالب امید ہے اللہ پاک حاجیوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا، حاجیوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر محبوب نے فرمایا جس کے طریقے پر عمل کرو گے قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم حاجیوں کے طریقے پر عمل کریں، جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، جس نے قربانی نہیں کرنی ہے وہ بھی، زیر ناف بال مونچھیں ناخن نہیں ترشوائے، اسی طرح رہے۔ اور یہ عمل کیا مستحب عمل ہے، اگر کوئی کٹوا لیتا ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے اس کی قربانی نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے، یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔